حضرت مجدد صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں وضاحت فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کسی بندے کا عقیدہ ٹھیک ہو، عمل ٹھیک ہو، خدا نہ کرے عمل کے اندر کمی ہو، عقیدہ بالکل ٹھیک ہے، اس کا ہونی نہیں چاہیے عمل کے اندر بھی کمی، لیکن بتقاضۂ بشریت کمی رہ گئی نماز میں، روزے میں، حج زکوٰۃ میں، عمل اس کا اگرچہ کمزور تھا لیکن عقیدہ ٹھیک تھا، ایمان ٹھیک تھا، تو کہا کہ ایسا بندہ اللہ کے فضل سے امید رکھے کہ قیامت کے دن ایسے بندے کی بخشش ہو جائے گی۔ لیکن وہ آدمی کہ جس کا عمل تو بالکل ٹھیک ہے، نمازیں پوری ہیں، روزے پورے ہیں، زکوٰۃ صحیح ٹائم پہ صحیح مقدار سے دیتا ہے، حج بھی ادا کرتا ہے، صدقہ و خیرات، دین کے پورے ڈھانچے کے جو اعمال صالح ہیں سب بجا لاتا ہے، لیکن خدا نہ کرے عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، ایمان ٹھیک نہیں ہے، تو کہا اس کا ایک بھی عمل قبول نہیں ہوگا، پوری زندگی کے ایسے اعمال رائے گا اور بیکار جائیں گے۔ یہاں سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مولانا وقاص صاحب پہلے جو بات کر رہے تھے کہ اعمال کا دار و مدار عقیدے پر ہے، ایمان پر ہے۔ اگر عقیدہ ٹھیک ہے تو سب کچھ قبول ہے، اگر عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو کچھ بھی قبول نہیں ہے۔ قرآن مجید برہان رشید نے اس نظریے کو، اس فکر کو کئی مقامات پر بیان فرمایا ہے، اور یاد رکھیں کہ جہاں پر بھی عمل کی بات کی گئی ہے پورے قرآن کے اندر، اس کے ساتھ اس کی قبولیت کے لیے جو شرط قرار دی گئی وہ ایمان کا ہونا ہے۔ اگر ایمان ہے تو سب کچھ قبول ہے، اگر ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی قبول نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ہم یہ 30واں پارہ سورہ والعصر جب پڑھتے ہیں تو اللہ ارشاد فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ فرمایا زمانے کی قسم ہے، یہاں مفسرین نے کہا کہ اللہ نے تخصیص کے ساتھ نبی پاک کے زمانے کی قسم اٹھائی ہے۔ ان الانسان لفی خسر، فرمایا سارے انسان گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں۔ آگے استثناء کیا کہ کون وہ لوگ ہیں کہ جو نقصان میں نہیں ہیں، جو دنیا کے اندر بھی فائدے میں ہیں، آخرت کے اندر بھی فائدے میں ہیں، تو فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے۔ یہاں ہمارا محل استدلال جو جملہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں دو چیزوں کا تذکرہ فرمایا، ایک ہے ایمان اور ایک ہے عمل۔ آمنو کا ذکر اللہ نے پہلے فرمایا ہے، وعامل الصالحات کا ذکر بعد میں کیا ہے۔ آمنو کا مطلب وہ لوگ جو ایمان لائے، وعامل الصالحات اور جنہوں نے اچھے عمل کیے۔ آگے پھر اعمال صالحہ کے حوالے سے ہی حق کی تلقین کرنا، صبر کی تلقین کرنا ذکر کیا گیا۔ میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ پورے قرآن کا مطالعہ کر لیں، آپ کو یہی اسلوب نظر آئے گا کہ جہاں پر بھی عمل کی بات کی گئی ہے اللہ نے پہلے ایمان کی بات کی ہے۔ یہاں سے صاف پتہ چلتا ہے کہ عمل کا معاملہ بعد میں ہے، ایمان کا معاملہ پہلے ہے۔ اگر ایمان ہے تو عمل قبول ہے، ایمان ہے تو نماز قبول ہے، ایمان ہے تو روزہ قبول ہے، ایمان ہے تو اعمال صالح قبول ہے، اگر ایمان نہیں تو کوئی عمل بھی قبول نہیں ہے۔ اس کو آپ دوسرے انداز سے یوں سمجھ لیں کہ جس بندے نے کلمہ پڑھنا ہو، مسلمان ہونا ہو، یعنی پہلے وہ ہندو ہے، عیسائی ہے، پارسی ہے، مجوسی ہے، غیر مسلم ہے، تو کیا خیال ہے پہلے اس کو نماز پڑھاتے ہیں یا کلمہ پڑھاتے ہیں؟ بولیے، اس کو پہلے روزہ رکھوائیں گے یا کلمہ پڑھائیں گے؟ پہلے اس کو حج کروائیں گے یا کلمہ پڑھائیں گے؟ کوئی بندہ یہاں پہ اصرار کرے نہیں جی نماز کی بڑی اہمیت ہے پہلے نماز پڑھانی چاہیے، روزے کی اہمیت ہے پہلے روزہ رکھوانا چاہیے، تو کیا خیال ہے ایسے بندے کی بات دنائی کی سمجھی جائے گی یا بے وقوفی کی؟ تو یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ کلمہ طیبہ یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کلیات اعمال صالحہ کی بنیاد ہے۔ اگر وہ بندہ پہلے کلمہ نہیں پڑھے گا، ایمان نہیں لائے گا، عقیدہ اپنا ٹھیک نہیں کرے گا، تو اس کی کوئی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کچھ بھی مفید نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دین کی جو بنیاد اور اساس ہے وہ بندے کا ایک اچھا عقیدہ ہے اور پاک ایمان ہے۔ اس کو آپ تیسرے انداز سے یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ بندے کے دو امتحانات ہوں گے، ایک قبر کے اندر، ایک حشر کے اندر۔ تو بتائیے پہلے قبر کا معاملہ یا قیامت کا؟
بولیے، تو قبر کے اندر نماز کے بارے پوچھا جائے گا یا ایمان کے بارے پوچھا جائے گا؟ روزے کے بارے پوچھا جائے گا یا ایمان کے بارے پوچھا جائے گا؟ بھائی قبر کے اندر ایمان کے بارے پوچھا جائے گا۔ میں اشارہ کر دیتا ہوں، سیاستہ کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ ان حدیث کو نقل کیا گیا۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی قبر والا قبر میں جاتا ہے اس سے 3 سوالات ہوتے ہیں۔ ماں ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ ماں دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ نبی پاک کا سراپا اقدس سامنے ہوتا ہے، پوچھا جاتا ہے بتا اس ہستی کے بارے کیا کہا کرتا تھا۔ بس سوالات مکمل۔ یہ 3 سوالات جو ان کے اندر کامیاب ہو گیا قیامت کے امتحان کے اندر بھی کامیاب ہوگا۔ جو یہاں پر کامیاب نہ ہو سکا وہ قیامت کے اندر بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قبر کے اندر بندے سے ایمان پوچھا جاتا ہے، عمل پوچھا جاتا نہیں۔ تو پھر جو امتحان پہلے ہوگا اس کی تیاری پہلے کرنی چاہیے یا بعد میں؟ دیکھیں نا، بچوں کے پیپر ہوتے ہیں اسکولوں کالجوں کے اندر، مدارس دینیا کے اندر، تو ڈیٹ شیٹ آ جاتی ہے، یعنی لکھا جاتا ہے، بچوں کو پہلے بتایا جاتا ہے کہ فلاں دن کے اندر فلاں پیپر ہوگا، فلاں دن کے اندر فلاں پیپر ہوگا۔ اب مجھے بتائیے پہلا پیپر ہو انگلش کا اور آخری پیپر ہو ریاضی کا، تو بچہ پہلے کس کی تیاری کرے گا؟ ایسے ہی ہے نا؟ تو پھر ہم کو پہلے کس کی تیاری کرنی چاہیے؟ تو نماز سیکھیں، ضروری ہے، روزہ سیکھیں، ضروری ہے، حج کے مسائل سیکھیں، آپ سارے دین کے معاملات سیکھیں، لیکن اس سے پہلے کیا سیکھنا ہوگا؟ عقیدہ اور ایمان۔ اس لیے ہماری یہ جو نشست ہے اس کو عام نہ سمجھا جائے، انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ اور میں قرآن سے ایک اور مقام آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں عقیدے کی اہمیت پر۔ یہ میرے سامنے 28ویں پارے کی سورہ منافقون ہے۔ اس کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، کہ پیارے حبیب جب آپ کی بارگاہ میں منافق آتے ہیں تو آ کے کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ کون گواہی دیتے ہیں؟ منافق۔ کیا گواہی دیتے ہیں؟ نبی پاک کو آ کے کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ فرماتا ہے واللہ یعلم انک لرسول، اے پیارے حبیب تیرا رب خوب جانتا ہے کہ تو اپنے اللہ کا رسول ہے۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ حالانکہ مولانا وقاص صاحب چونکہ ایک عرصہ تک علماء کو پڑھتے پڑھاتے رہے اور تدریس کے اندر ایک ید طولہ رکھتے ہیں، صدق خبر کس کو کہا جاتا ہے؟ سچی خبر کس کو کہتے ہیں؟ علماء فرماتے ہیں، صاحب علم فرماتے ہیں کہ خبر کا واقعے کے مطابق ہونا۔ مثال کے طور پہ خدا نہ کرے بازار کے اندر 2 بندے آپس میں جھگڑ پڑتے ہیں، میں یہاں پہ خبر دیتا ہوں کہ وہ 2 بندے لڑے ہیں، تو میرا یہ خبر دینا اگر واقعے کے مطابق ہو تو یہ سچی خبر کہلاتا ہے، اور اگر وہاں وہ نہ لڑے ہوں، میں کہوں وہ لڑ پڑے ہیں، تو یہ جھوٹ ہوگا، کیونکہ اب میری خبر اس واقعہ کے مطابق نہیں ہے۔ اب آپ اگر غور کریں تو نبی پاک اللہ کے رسول ہیں، نفس الامر میں بھی یہی ہے، حقیقت الامر میں بھی یہی ہے، حقیقت بھی یہی ہے، خارج کے اندر بھی یہی تھا، واقعہ بھی یہی تھا کہ نبی پاک اللہ کے رسول ہیں۔ اور منافق بھی آگے کہہ رہے تھے نشہد انک لرسول اللہ، اور یہاں پر 3 تقیدیں لگائی ہیں، گواہی ایک تقید ہے، ان حرف مشبہ بالفعل علماء کہتے ہیں یہ بھی تقید کا ہے، لا رسول پر لام تقید کا ہے، 3 تقیدیں لگا کے کہہ رہے ہیں منافق کہ اے پیارے اے محمد ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ضرور بر ضرور اللہ کے رسول ہیں۔ بتائیے بات ٹھیک تھی یا غلط تھی؟ بات تو ٹھیک ہے نا، سچی بات ہے، واقعہ کے مطابق ہے، سچی خبر ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے منافق جھوٹے ہیں۔ تو بات تو وہ سچ کر رہے تھے، رب فرماتا ہے یہ جھوٹے ہیں منافق، تو کیا وجہ کیا ہے؟ یہی تو پوائنٹ ہے جو آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ وہ اپنی زبان سے تو اقرار کر رہے تھے، وہ نمازیں بھی مصطفیٰ کے پیچھے پڑھتے تھے۔ آپ غور تو کریں، یار امام الانبیاء ہو، مسجد نبوی ہو، صحابہ کی صفیں ہو، صحابہ کے کندھے کے ساتھ کندھے لگا کر نمازیں پڑھنے والے تھے، قرآن بھی پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے ہوں گے، زکاتیں بھی دیتے ہوں گے، تمام اسلام کے اعمال بجا لاتے تھے۔ اللہ پھر بھی فرماتا ہے منافقو تم جھوٹے ہو۔ تو کیا خیال ہے یہ جھوٹا ان کی نمازوں کی وجہ سے کہا جا رہا ہے؟ کیا اس وجہ سے کہ وہ زکاتیں نہیں دیتے تھے، قرآن نہیں پڑھتے تھے، روزے نہیں رکھتے؟ کیوں جھوٹا کیوں کہا گیا؟
اس واسطے کہ ان کے پلڑے کے اندر عمل تو تھا، عقیدہ نہیں تھا، ایمان نہیں تھا، عقیدہ نہیں تھا۔ بس یہیں سے سمجھ لیجئے یہ معیار حق ہے کہ اگر مدینے کے اندر رہنے والے منافق نماز مصطفیٰ کریم کے پیچھے پڑھیں، صحابہ کی صفوں کے اندر کھڑے ہو کر پڑھیں، نمازیں ان کی قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ عقیدہ نہیں تھا، ایمان نہیں تھا۔ تو پھر قیامت تک کے لیے یہ معیار حق نکل آیا کہ جب تک بندے کے پلڑے کے اندر عقیدہ ٹھیک نہ ہو کوئی بھی عمل قبول ہو سکتا نہیں ہے۔ یہاں سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ عقیدے کی اہمیت کتنی ہے۔ دوستان گرامی، پھر قرآن کے کئی شواہد میں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں، لیکن گفتگو کو سمیٹتے ہوئے میں 2 احادیث طیبات سے آپ کے سامنے یہاں شواہد پیش کرتا ہوں تاکہ بات کو سمجھنے میں آسانی ہو سکے۔ یہ حدیث پاک مشکات کے اندر موجود ہے، امام بخاری نے بھی اس کو روایت کیا، اور میں مرکات شرح مشکات سے آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ہم غزوہ حنین میں نبی پاک کی معیت میں کفر کے خلاف جنگ کر رہے تھے، تو ایک بندہ مسلمانوں کی طرف سے کفر کے خلاف لڑ رہا تھا، یعنی ظاہری طور پہ کلمہ پڑھتا تھا۔ اب غور کریں کہ جہاد جیسی نیکی کر رہا تھا، یہ معمولی نیکی تو نہیں ہے، اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کے کفر کے مقابلے میں نکلنا، جی کوئی چھوٹی نیکی تو نہیں ہے۔ اب حدیث کہتی ہے ممن ماہ یدعی الاسلام، کہ وہ بندہ اسلام کا دعوے دار بھی تھا، کلمہ بھی پڑھتا تھا، حلیہ بھی مسلمانوں والا تھا، اور اسلام کی طرف سے کفر کے خلاف لڑ رہا تھا، جہاد جیسی نیکی کر رہا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور بڑی دیدہ دلیری سے لڑ رہا تھا، بڑی بہادری سے، بڑی لشکر شکنی کے ساتھ لڑ رہا تھا، کبھی کفار پہ ادھر سے حملہ کرتا، کبھی ادھر سے حملہ کرتا۔ صحابہ دیکھ کے اس پر فخر کر رہے تھے، یار کیسا جری آدمی ہے، کیسا بہادر آدمی ہے، کیسا زبردست لڑنے والا آدمی ہے، اسلام کی خدمت کر رہا ہے۔ لیکن نبی پاک نے اس کو دیکھا، فرمایا ھذا من اہل النار، فرمایا میرے صحابہ یہ جو نوجوان تم دیکھ رہے ہو نا، اسلام کا دعوے دار بھی ہے، جہاد بھی کر رہا ہے، فرمایا یہ جنتی نہیں ہے، یہ دوزخی ہے۔ آپ غور کریں، فرمایا یہ دوزخی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں فلما حاضر القتال، جب جنگ شروع ہوئی، قاتل رجل من اشد القتال، اس نے بڑے زور آور طریقے سے لڑائی کی کفر کے خلاف، وکثرت بہ الجراح، اتنا لڑا کہ اس کا اپنا جسم زخموں سے چور چور ہو چکا تھا، کثیر تعداد میں اس کو زخم آئے ہوئے تھے۔ فقال رجل، چونکہ سرکار فرما چکے تھے یہ آدمی جہنمی ہے، تو ایک آدمی نے عرض کیا حضور ارأیت الذی تحدث انہ من اہل النار، حضور کیا دیکھتے ہیں یہ بندہ جس کے بارے آپ نے فرمایا تھا یہ دوزخی ہے، یہ تو بڑی دیدہ دلیری سے لڑ رہا ہے، یہ تو اسلام کی بڑی خدمت کر رہا ہے، اس کا اپنا جسم بھی زخموں سے لہو لہو ہے، جی حضور اب بھی یہ دوزخی ہے؟ سرکار نے پھر فرمایا ہاں اما انہ من اہل النار، فرمایا توجہ سے سن لو، میں پھر کہہ رہا ہوں یہ جنتی نہیں ہے، یہ دوزخی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں اب وہ اس صورتحال کو دیکھ کے فقاد بعض الناس یرتاب، قریب تھا کہ کچھ لوگ فتنے میں مبتلا ہو جاتے، شک میں مبتلا ہو جاتے کہ جب اتنا بہادر آدمی، اتنا لڑاکا آدمی جہاد کرنے کے باوجود، راہ خدا میں جان دینے کے باوجود جنتی نہیں ہو سکتا تو عام بندے کا کیا بنے گا؟ کہا ممکن تھا کہ کچھ لوگ فتنے میں مبتلا ہو جاتے، شک میں مبتلا ہو جاتے۔ اور یاد رکھیں یہاں میں بات کو روک کے بات عرض کرتا چلوں، صحابہ کے بارے یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، صحابہ عین الیقین ایمان کے سب سے اعلیٰ درجے پر فائز تھے، کسی ایک صحابی سے بھی یہ گمان نہیں کیا جا سکتا، سوء ظن نہیں رکھا جا سکتا کہ نعوذ باللہ وہ شک میں مبتلا ہو جاتے۔ اس طرح کی باتیں جب بھی آتی ہیں حدیث کے اندر، اس سے مراد منافقین ہوتے ہیں، عامی لوگ ہوتے ہیں، تو کہا ممکن تھا کہ کچھ لوگ شک میں مبتلا ہو جاتے۔ پھر کیا ہوتا ہے فبینما هو علی ذلک اذ وجد الرجل علم الجراح فاهوى بيده الى كنانته فانتضى سهما فانتهر بها۔ راوی کہتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے تھے یہ بندہ کرتا کیا ہے، کہا بڑی بہادری سے لڑتا جا رہا تھا، پھر اس کا جسم چونکہ زخموں سے چور چور تھا تو زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اس نے اپنا ایک تیر نکالا، اپنے جسم کے اندر گھونپا، یوں کر کے گھونپا اور خودکشی کر کے واصل جہنم ہو گیا۔
اپنے آپ کو قتل کیا، واصل جہنم ہو گیا۔ اب جب یہ معاملہ ہوا تو فاشتد رجال من المسلمین الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام سرکار کی بارگاہ میں آئے، آ کے عرض کیا یا رسول اللہ صدق اللہ حدیثہ کا، کہ اللہ نے آپ کی بات کو سچ کر دکھایا ہے۔ یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ نبی پاک اللہ کی عطا سے غیب کی خبر جانتے ہیں، آنے والے وقت کی تبھی تو خبر دی، اس کے انجام کی خبر دے دی۔ کہتے ہیں قد انتحر فلان وقاتل نفسہ، اپنے آپ کو اس نے قتل کر لیا، تو نبی پاک نے فرمایا اللہ اکبر اشہد انی عبد اللہ و رسولہ، سرکار نے دیکھ کر فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ اب دیکھیے حدیث کے آخر میں ہمارے موضوع کے ساتھ مطابقت رکھنے والا کیسا خوبصورت جملہ ہے۔ سرکار نے فرمایا یا بلال قم فاذن، اے بلال کھڑا ہو جا اور میدان جہاد کے اندر اعلان کر، میدان معرکہ حق و باطل کے اندر اعلان کر دے لا يدخل الجنہ الا مومن، فرمایا بلال اعلان کر دو، اور یہ اعلان ظاہراً میدان جہاد کے اندر تھا، لیکن یاد رکھیے مصطفیٰ کا یہ کروایا گیا اعلان قیامت تک کے لیے پیدا ہونے والے آخری انسان تک کے لیے ہے۔ فرمایا پیارے بلال اعلان کر دو لا يدخل الجنہ الا مومن، کہ جنت میں صرف اور صرف صحیح العقیدہ مومن ہی جا سکتا ہے، کو بعد عقیدہ جا سکتا۔ اچھا پھر یہ جو بعض کا سوال پیدا ہوتا ہے کہ فلاں بندہ بڑا دین کا کام کرتا ہے جناب، اس کو برا نہیں کہنا چاہیے، فلاں بندہ بڑی سونی تقریر کرتا ہے اس کو برا نہیں کہنا چاہیے، فلاں بندے نے بڑی کتابیں لکھ دی ہیں اس کو برا نہیں کہنا چاہیے۔ اس کا جواب بھی حدیث کے اندر سرکار نے فرمایا ان اللہ لا یؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر، کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ دین کا کام کسی فاجر بندے سے بھی لے لیتا ہے۔ تو یہ عمل معیار حق نہیں ہے، معیار حق عقیدے کا ٹھیک ہونا ہے۔ اب غور کر لیں کہ جہاد سے بڑی نیکی کیا ہو سکتی ہے، لیکن وہ قبول نہیں کی جا رہی، کیوں؟ کیونکہ وہ بندہ منافق تھا۔ یہاں پہ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا اس کی شرح کے اندر، فرماتے ہیں وَقَانَ مِنَ الْمُنَافِقِينَ، ہوتا ہے اوپر سے کلمہ پڑھے اندر سے کفر کرے، اور اگر آگے جا کر پھر خلاصتاً فرمایا وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ مَاتَ كَافِرًا لِخُبْثِ بَاطِنِهِ، فرمایا وہ بندہ باطنی خباثت کی وجہ سے کفر کی حالت میں مرا، اس لیے نبی پاک نے پہلے فرما دیا تھا، فرمایا اس کا جہاد نہیں دیکھا جائے گا، اس کا کفر دیکھا جائے گا، اس لیے فرمایا یہ جہنمی ہے۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایمان کی قدر کتنی ہے۔ اگر ایمان ہے، عقیدہ ہے، تو عمل قبول ہے، ورنہ کچھ بھی قبول نہیں ہے۔ آخری بات سنیے، بات کو میں ختم کرتا ہوں۔ اچھا یہ جو میں روایت پڑھنے لگا ہوں، یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عقیدہ ٹھیک ہے، عمل کے اندر کوئی ظاہراً کوئی کمی بیشی بھی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے صحیح ایمان کی وجہ سے بخشش فرما دیتا ہے۔ یہ روایت بھی مشکات کے اندر موجود ہے، اور اس کو امام باہقی نے شعب الایمان کے اندر بھی نقل کیا۔ میں مرکات شرح مشکات سے پڑھ رہا ہوں۔ حضرت ابن عائد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ہم ایک جنازے میں حاضر تھے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے لگے نا، تو وہ جو میت سامنے پڑی تھی، حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس کا جنازہ نہ پڑھائیں، اور یہ شرف بس حضرت سیدنا عمر پاک کو حاصل تھا۔ کیوں نہ ہو کہ سرکار فرماتے ہیں میرے عمر کی زبان پر حق بولتا ہے۔ یہ سعادت بھی اللہ نے بس عمر کو عطا فرمائی ہوئی تھی، ورنہ نبی پاک کی نبوت کا جلال، روب، دبدبہ وہ اس قدر ہیبتناک ہوتا تھا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب نبی پاک کی بارگاہ میں ہم بیٹھتے تھے نا تو اس قدر روب ہوتا تھا، دیکھنے والا یوں لگتا کہ جیسے صحابہ کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ صحابہ حرکت تک کرنے کی ہمت نہیں رکھتے تھے، اور ادھر معاملہ حضرت عمر پاک کا کیسا ہے۔ آگے بڑھ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ اس کا جنازہ نہ پڑھائیں، لا تصلی علیہ یا رسول اللہ، حضور اس کا جنازہ نہ پڑھائیں۔ فرمایا عمر خیریت ہے، کیوں؟ تو حضرت عمر پاک کہنے لگے فإنہ راجل فاجر، یہ بندہ بد عمل تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ ابھی پڑھایا نہیں، صحابہ کی جانب، نمازیوں کی جانب مخاطب ہوتے ہوئے پوچھا، فرمایا صحابہ حال رأى احد منکم علی عمل الاسلام، کیا تم میں سے کسی نے اس بندے کو اسلامی کوئی عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے، عمل صالح کرتے ہوئے؟ تو ایک بندہ بولا، عرض کیا یا رسول اللہ ہاں، حرس لیلۃ فی سبیل اللہ، میں نے دیکھا تھا کہ ایک دن اس نے اللہ کی راہ میں نگرانی کی تھی،
رکھوالی کی تھی۔ فصلی علیہ رسول اللہ، نبی پاک نے نماز جنازہ بھی پڑھائی، وحصا علیہ تراب، ان کی قبر پر بھی کھڑے ہوئے، ان پر مٹی بھی ڈالی۔ پھر سرکار نے اس میت کو مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا صحابک یظنون انک من اہل النار، کہ اے مرنے والے تیرے کچھ ساتھی سمجھتے ہیں، گمان کرتے ہیں کہ تو جہنمی ہے، لیکن وَأَنَا أَشْهَدُ أَنَّكَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فرمایا میں محمد گواہی دیتا ہوں کہ تو جنتی ہے۔ اب یہاں پہ بہت لمبی میں گفتگو کرتا، لیکن ایک نقطہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ادھر حضرت عمر پاک کا ایک تو نام نہیں لیا، مطلقاً فرمایا صحابہ کا یظنون، تیرے کچھ ساتھی گمان کرتے ہیں، یقین نہیں کہا، یہ نہیں کہا کہ ان کا اعتقاد ہے، یقین ہے، وہ گواہی دیتے ہیں۔ فرمایا ان کے قول کی بنیاد گمان پر ہے، یقین پر نہیں۔ اور فرمایا میں محمد اشہد انک من اہل الجنہ، تاکید کے ساتھ فرمایا کہ میں محمد یقین اور گواہی کے ساتھ کہتا ہوں کہ میرے رب نے تجھ کو جنتی کر دیا ہے۔ اچھا، یہاں پر پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر پاک کو بھی فرمایا یا عمر انک لا تسأل عن اعمال الناس، اے عمر تجھ سے لوگوں کے عملوں کے بارے نہیں پوچھا جائے گا، کوئی کیسا عمل کرتا ہے، عمل کے بارے نہیں، کس کے بارے پوچھا جائے گا، ولکن تسأل عن الفطرہ، فرمایا لیکن عقیدے کے بارے پوچھا جائے گا۔ توجہ ہے، فرمایا فطرت کے بارے پوچھا جائے گا۔ ملا نکاری نے اس کے تحت شرح میں فرمایا فَإِنَّ الْاعْتِبَارَ بِالْفِطْرَةِ وَالْاعْتِمَادِ عَلَى الْاعْتِقَادِ، فرمایا جو اعتبار ہے وہ فطرت کا ہے اور عقیدے پر اعتماد کا ہے۔ یہاں سے آپ غور کریں کہ ایک وہ بندہ جہاد کر رہا ہے، اس کا جہاد قبول نہیں ہے، اور یہاں پر ظاہراً عمل کے اندر کمی ہے، نبی پاک قبول بھی کر رہے ہیں، جنازہ بھی پڑھا رہے ہیں، اور اس کو جنت کا ٹکٹ بھی عطا فرما رہے ہیں۔ یہ فرق کرنے والی وجہ کیا ہے جی؟ تو یہاں حد فاصل جو ہے، وجہ امتیاز جو ہے، وہ وہی ہے جو ہماری گفتگو کا موضوع ہے، عقیدے کا ٹھیک ہونا، ایمان کا ٹھیک ہونا۔ اگر عقیدہ ٹھیک ہے، ایمان ٹھیک ہے تو عمل بھی قبول ہے، اگر عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو کوئی عمل بھی قبول ہے۔ اور یہاں پر کوئی یہ شبہ نہ لے جائے کہ نعوذ باللہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج صاحب نصاب پر فرض ہے، یہ فرائض واجبات ہم پہ فرض ہے، قرض ہے، ان کے بارے پوچھا جائے گا، پر میں یہ سمجھا رہا ہوں کہ ان کی بنیاد اور اساس عقیدہ ہے اور ایمان ہے۔ اگر عقیدہ ہے تو یہ سب قبول ہے، اگر عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو یہ کچھ بھی قبول ہے۔ اللہ تعالی ہم کو عقیدے کی پختگی عطا فرمائے، ایمان کی مضبوطی عطا فرمائے، اور اسی پختگی پر ہم کو موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب